بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے قسط نمبر 22 حاضر ہے، آپ اس کو واچ کریں۔ سبکتگین کا حکم سنتے ہی اسد شیرازی کی تمام بیٹیاں اپنے شوہروں کے ساتھ سبکتگین کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور فریادی لہجے میں کہنے لگیں: امیر معظم، ہمیں کس جرم کی سزا میں دربدر کیا جا رہا ہے؟ سبکتگین کے دربار میں بیک وقت کئی آوازوں کو شور سنائی دیا: تمہارا جرم یہ ہے کہ تم اس دور کے سب سے بڑے منافق کی بیٹیاں ہو۔ سبکتگین نے پریشان ہوا عورتوں کی فریاد کے جواب میں کہا: ہم نے یا ہمارے شوہروں نے کبھی حکومت غزنی کے خلاف کوئی سازش نہیں کی۔ اسد شیرازی کی بیٹیاں سبکتگین کے انصاف کو آواز دے رہی تھیں: امیر، ہمارے اعمال نامے کے ایک ایک پہلو کا جائزہ لے لیجئے، پھر اگر کوئی سیاہ داغ نظر آئے تو ہمیں بدترین سزا دے ڈالیں، مگر اس بنیاد پر ہمیں مجرم قرار نہ دیں کہ ہم ایک ناپسندیدہ شخص کی بیٹیاں ہیں۔ سبکتگین اس دلیل پر لاجواب ہو کر رہ گیا۔ آج ہم امیر اور دوسرے معززین مملکت کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ اسد شیرازی سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، وہ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں۔ ایک ایک کر کے اسد شیرازی کی تمام بیٹیاں اور داماد اس قریب ترین رشتے سے منحرف ہوتے چلے گئے۔ ہم اپنے باپ کے گناہوں کی فصل نہیں کاٹیں گے، ہمارے ساتھ انصاف کیجیے۔ پھر سبکتگین نے اسد شیرازی کی تمام بیٹیوں اور دامادوں سے یہ حلف لے کر انہیں معاف کر دیا کہ وہ ساری زندگی اسلامی نظریات اور مملکت سے وفادار رہیں گے۔ اب اسد شیرازی کی سب سے چھوٹی لڑکی نگار خانم کا مسئلہ تھا۔ سبکتگین کی دلی خواہش تھی کہ وہ کسی طرح اپنی بہن اور باپ کے ساتھ غزنی سے بہت دور چلی جائے۔ سبکتگین نے نگار خانم کی آنکھوں میں اس طوفان کا عکس دیکھ لیا تھا جو کسی بھی وقت محمود کی زندگی کو زیر و زبر کر سکتا تھا۔ نگار خانم خوبرو ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی ذہین اور پڑھی لکھی دوشیزہ بھی تھی۔ جب سبکتگین نے اسے غزنی چھوڑ دینے کا حکم دیا تو وہ مچل گئی اور کہنے لگی: امیر، یہ کیسا انصاف ہے کہ میری دوسری بہنوں کو اپنے وطن میں قیام کی اجازت دے دی گئی اور مجھ سے میرے خوابوں کی زمین کو جدا کیا جا رہا ہے؟ یہ کہتے کہتے نگار خانم کی پلکیں بھیگنے لگی۔ میں خاک غزنی سے اٹھی اور ایک دن خاک غزنی میں ہی گم ہو جاؤں گی، یہ میرا عہد ہے اور میں اپنے اس عہد پر آخری سانس تک قائم رہوں گی۔ امیر، آپ کو اپنے انصاف کا واسطہ میرے عہد کو شکستہ ہونے سے بچا لیجیے۔ آپ بہت با اختیار ہیں اور میں بہت کمزور ہوں۔ نگار خانم کی التجا سن کر سبکتگین لرز گیا، مگر وہ جذبات کی رو میں بہنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے انتہائی صدر لہجے میں اس سے مخاطب ہوا: تمہاری بہنوں کی ضمانت لینے والے ان کے شوہر موجود ہیں اور میں انہیں خوب پہچانتا ہوں، مگر تمہارا ضامن کہاں ہے؟ اسے پیش کرو۔ اگر وہ معتبر شخص تمہاری ذمہ داری قبول کرتا ہے تو میں تمہیں غزنی میں مستقل قیام کی اجازت دے دوں گا۔ بڑا نازک اور جذباتی مرحلہ تھا۔ نگار خانم نے اشبار آنکھوں سے دربار کے ایک ایک گوشے کا جائزہ لیا، مگر وہاں کوئی ایسا شخص موجود ہی نہ تھا جو نگار خانم کو اس اذیتناک صورتحال سے نجات دلا دیتا۔ امیر، اس دربار میں تو میرے کردار اور عقائد پر کوئی گواہی دینے والا ہے ہی نہیں، نگار خانم نے بڑے کربناک لہجے میں کہا۔ بس اللہ ہی دلوں کا حال بہتر جانتا ہے۔ ابھی نگار خانم کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ 17 سالہ محمود اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز میں بولا: بابا جان، میں گواہی دیتا ہوں کہ نگار خانم ایک انتہائی محب وطن خاتون ہیں اور میں ان کا اپنے باپ اسد شیرازی کے نظریات سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ محمود کی آواز نے دربار کے سناٹے کو چیر کر رکھ دیا۔ تمام سرداران قوم نے بڑی حیرت سے محمود کے بیان کو سنا۔ نگار خانم کے بہتے آنسو کی رفتار پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ اسے پوری دنیا میں بس اسی ایک گواہی کا انتظار تھا۔ پھر اس نے طویل سانس لی، اطمینان اور آسودگی کی سانس۔ محمود کی گواہی کے بعد نگار خانم کے بے چین جذبوں کو قرار آ گیا تھا۔ سبکتگین بیٹے کا بیان سن کر سکتے میں آ گیا۔ امیر غزنی بہت دنوں سے جس طوفان کی آہٹیں سن رہا تھا وہ پوری شدت سے نمودار ہو چکا تھا۔ تم خاموش رہو، سبکتگین بری طرح جھلا کر بولا۔ تم ابھی بچے ہو، اس لیے ان معاملات میں مداخلت نہ کیا کرو جو تمہاری عقل سے بالاتر ہے۔ امیر غزنی نے بھرے دربار میں اپنے بیٹے کو ڈانٹ دیا۔
باپ کی ناراضگی کا یہ انداز دیکھ کر محمود کا چہرہ اتر گیا۔ سبکتگین بڑے جارحانہ انداز میں اپنا فیصلہ سنانا ہی چاہتا تھا کہ نقیب نے پکار کر کہا، شیخ نظام شاہ دربار امیر میں بازیابی کی اجازت چاہتے ہیں۔ نقیب کی آواز سن کر پورے دربار پر گہرا سکوت طاری ہو گیا اور سبکتگین گھبرا کر اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نظام شاہ کی آمد کی خبر سن کر امیر سبکتگین حیران رہ گیا اور اپنے تخت سے اتر کر خود دربار کے صدر دروازے تک آیا، جہاں نظام شاہ امیر کی اجازت کے منتظر تھے۔ شیخ، آپ کو اجازت کی کوئی ضرورت نہیں تھی، سبکتگین بولا، ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ نظام شاہ نے اثر انگیز لہجے میں کہا، اگر ہم ہی آئین شکنی کے مرتکب ہو جائیں تو پھر قانون کی آبرو کون رکھے گا؟ سبکتگین کہنے لگا، آئیے شیخ، یہ دربار ایک بار پھر آپ کی آمد پر نازاں ہے۔ تمام درباری اپنے امیر کی اس تبدیلی کو بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ خود نگار خانہ بھی بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ محمود کی مداخلت کے سبب کچھ دیر کے لیے اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جائے گی، مگر جب سبکتگین نے سر دربار اپنے بیٹے کو جھلک دیا تو نگار خانم کا وہی عالم بیچارگی دوبارہ لوٹ آیا تھا اور امیر غزنی کی زبان سے ادا ہونے والے چند الفاظ کی قسمت کا مستقل فیصلہ کر دیتے کہ اچانک نظام شاہ کی آمد نے مقدمے کی کارروائی میں خلل ڈال دیا۔ پھر وہ مرد قلندر امیر سبکتگین کے دربار میں داخل ہوا تو نظام شاہ کے جلال روحانی سے لوگوں کی سانسیں رک گئی اور تمام درباری اپنی اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے۔ خود سبکتگین بھی تخت سے نیچے اتر آیا۔ حاضرین اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں۔ نظام شاہ کی آواز زیادہ بلند نہ تھی، کوئی اپنی ترتیب نہ بدلے کہ عدالت کے اندر کسی کے احترام کے لیے کھڑا ہو جانا خود عدالت کی توہین ہے۔ آج میں یہاں ایک گواہ کی حیثیت سے آیا ہوں اور ایک گواہ کو دیکھ کر امیر کا مسند انصاف سے نیچے اتر آنا جائز نہیں۔ چشم انصاف میں سب برابر ہیں، کیا نظام شاہ اور کیا پہرے پر کھڑا ہوا سپاہی اور کیا تخت شاہی پر بیٹھا ہوا حکمران۔ سبکتگین اور دوسرے درباری اپنی نشستوں پر جا کر بیٹھ گئے تو نظام شاہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے اور امیر غزنی کے تخت کے نیچے جا کر ٹھہر گئے۔ ہر شخص نظام شاہ کی آمد کا سبب جاننے کے لیے بے چین تھا۔ خود نظام شاہ نے کہا تھا کہ آج وہ ایک گواہ کی حیثیت سے آئے ہیں، مگر وہ گواہی کس کے لیے تھی؟ اہل دربار یہ جاننے کے لیے بے قرار تھے۔ پھر یکایک سبکتگین کے دربار میں نظام شاہ کی پرجلال آواز گونجنے لگی، امیر غزنی کو خوب معلوم ہے کہ ہمیں حکمرانوں کی محفلوں میں کوئی دلچسپی نہیں، مگر اس بے گناہ لڑکی نے بے اختیار ہمارے قدموں کو تمہارے ایوان کی جانب موڑ دیا۔ نظام شاہ نے برقع پوش نگار خانم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ اللہ کا قانون ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اسی طرح یہ معصوم دوشیزہ بھی اپنے باپ اسد شیرازی کے جرائم کی ذمہ دار نہیں۔ جیسے ہی نظام شاہ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، سبکتگین اور دوسرے درباری حیرت زدہ رہ گئے۔ کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ طویل فاصلے کے باوجود نظام شاہ کو اس مقدمے کی تفصیلات سے کس نے آگاہ کیا۔ خود نگار خانم بھی پریشان تھی کہ نظام شاہ تک اس کی فریاد کس نے پہنچائی۔ شیخ، یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے جس کی گہرائیوں سے آپ واقف نہیں، سبکتگین نے رک رک کر کہا۔ وہ ہر حال میں نگار خانم کو محمود سے دور کر دینا چاہتا تھا اور اس کی یہی ایک صورت تھی کہ اسد شیرازی اپنی بیٹی کو لے کر غزنی کی سرحدوں سے بہت دور چلا جائے۔ سبکتگین کے جواب سن کر نظام شاہ مسکرائے، امیر، تم درست کہتے ہو، ہم تو بہت بے خبر لوگ ہیں، ہم اپنے ہی حال سے واقف نہیں تو کسی دوسرے کو کیا پہچانیں گے؟ یکا یک نظام شاہ کے لہجے سے گہری اداسی جھلکنے لگی۔ انہیں سبکتگین کی بات سے بہت اذیت پہنچی تھی۔ میرا یہ مفہوم ہرگز نہیں تھا شیخ۔ سبکتگین گھبرا کر اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا۔ اسد شیرازی نے مجھے اتنی بار ڈسا ہے کہ میں اس سے تعلق رکھنے والے کسی بھی شخص کا اعتبار نہیں کر سکتا۔ آپ ہی بتائیے کہ ایک مومن ایک ہی سوراخ سے کتنی بار ڈسا جائے؟ ایک مومن کو تو یہ بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی بدگمانیوں کے خنجر سے ایک معصوم اور بے گناہ انسان کو ذبح کر ڈالے۔ نظام شاہ نے قدر بلند آواز میں کہا، غزنی کے حکمران نے ایک معتبر شخص کی گواہی طلب کی تھی نا، سو ہم اپنے دوسرے ضروری کاموں کو چھوڑ کر سر دربار چلے آئے۔ ابھی امیر کی مرضی ہے کہ وہ درویش بے سر و ساما کو معتبر سمجھتے ہیں یا غیر معتبر۔ شیخ،
آپ سے زیادہ یہ معتبر کون ہوگا؟ مگر سبکتگین کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ ہمیں جو کچھ کہنا تھا کہہ چکے۔ نظام شاہ کے چہرے پر ہلکا سا ناگواری کا رنگ ابھر آیا۔ ہم نہیں جانتے کہ سیاست کیا ہے۔ نظام شاہ نے بہت غور سے سبکتگین کی طرف دیکھا۔ اگر تمہاری سیاست کا تقاضا یہی ہے تو پھر اس بے گناہ کو تختہ دار پر کھینچ دو یا دربدر کر دو۔ اس سے پہلے بھی تو لاکھوں سروں نے تختہ دار کو سجایا ہے نا، اور بے شمار اللہ کے بندے خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے رہے ہیں۔ اب اگر یہ ایک لڑکی بھی مقتولوں اور بے گھروں کی اس قطار میں شامل ہو جائے گی تو آخر کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ مگر یاد رکھنا سبکتگین کہ تیرے درباریوں میں اس لڑکی سے زیادہ محب وطن کوئی دوسرا نہیں۔ اس کا چہرہ بھی آئینہ ہے اور دل بھی، جس پر کوئی غبار نہیں، کوئی زنگ نہیں۔ یہ کہہ کر نظام شاہ مڑے اور تیز قدموں سے صدر دروازے کی طرف جانے لگے۔ ایک مرد قلندر کے جلال کا یہ عالم تھا کہ اس نے اہل دربار کی طرف اپنی پیٹھ کر لی تھی۔ پھر نظام شاہ چلے گئے تو سبکتگین تخت پر بیٹھ گیا۔ معززین دربار نے اس کی تخلیق کی۔ نگار خانم کسی مجسمے کی مانند ساکت کھڑی تھی اور بہت دیر سے اس کے آنسو مسلسل بہ رہے تھے۔ لڑکی تو نے ہمیں ناقابل بیان کرم میں مبتلا کر دیا، سبکتگین بولا۔ نہیں امیر معظم، میں نے اپنی ذات سے کبھی کسی کو آزار نہیں پہنچایا، نگار خانم نے انتہائی شخصیت آواز میں کہا۔ اگر فرما روائے غزنی میری وجہ سے کسی اذیت میں مبتلا ہیں تو میں اپنا مقدمہ واپس لیتی ہوں۔ اب میں کبھی آپ کے انصاف کو آواز نہیں دوں گی۔ مجھے انصاف مل گیا۔ حضرت نظام شاہ کی گواہی میرے لیے کافی ہے کہ اس گواہی کے بعد مجھے کسی دوسری گواہی کی ضرورت ہی نہیں۔ سبکتگین نگار خانم کا جواب سن کر سناٹے میں آ گیا۔ وہ لڑکی خود بخود غزنی چھوڑ کر واپس جانا چاہتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے سبکتگین کو محسوس ہوا کہ اس کے دل و دماغ کا بوجھ اتر گیا، مگر دوسرے ہی لمحے سے نظام شاہ کی ناراضگی کا احساس ہوا۔ سبکتگین کسی بھی حالت میں نظام شاہ کی حکم عدولی نہیں کر سکتا تھا اور موجودہ صورتحال چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ ایسا شیرازی کی بیٹی نگار خانم کو غزنی کی حدود سے اتنی دور نکال دے کہ محمود کے دل پر کی یادوں کا عکس تک باقی نہ رہے۔ جب سبکتگین فوری طور پر اس مسئلے کو حل نہ کر سکا تو اس نے دربار برخاست کر دیا اور بولا، نگار خانم، ہم تیرے مقدمے کا فیصلہ کل کریں گے۔ امیر با اختیار ہیں، نگار خانم نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ میں اپنا مقدمہ واپس لے چکی ہوں اور کل صبح آپ کی مملکت سے نکل کر بہت دور چلی جاؤں گی۔ تم لوگوں کی روانگی میری اجازت کے بغیر ممکن نہیں۔ سبکتگین بری طرح جھنجلایا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا شیرازی کی کم عمر بیٹی اسے اس طرح شکست دینے کی کوشش کرے گی۔ تمہاری بہن اور تمہارا باپ میری نگرانی میں غزنی سے رخصت ہوں گے۔ اس سے پہلے تم سب کی حیثیت ایک نظر بند قیدی کی سی ہے۔ سبکتگین نے نیا حکم جاری کر دیا اور دربار سے اٹھ کر چلا گیا۔ سبکتگین کی وہ رات بڑی بے چینی میں گزری۔ آخر جب اس کی الجھن کسی طرح دور نہ ہوئی تو اس نے محمود کی والدہ سے سب کچھ کہہ ڈالا۔ مجھے نگار خانم سے کوئی بوجھ و ناد نہیں ہے، اگر ہے تو وہ اسد شیرازی کی بیٹی ہے۔ میں اس عیاش شخص پر کسی بھی حال میں اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ محمود کی ماں نے سبکتگین کی زبان سے یہ نیا انکشاف سنا تو حیرت سے شوہر کا منہ دیکھنے لگی کہ ہمارا بیٹا بھی؟ وہ فرتے حیرت سے غزنی کی ملکہ صرف یہی کہہ سکی، ہاں مجھے محمود پر بھی شبہ ہو گیا ہے۔ سبکتگین نے پریشان لہجے میں کہا، اگر ایسا نہیں ہوتا تو بھرے دربار میں نگار خانم کی حمایت نہ کرتا۔ آخر اس میں حرجی کیا ہے؟ یک محمود کی والدہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی اور آنکھوں سے مسرت و نشاط کا ایک عجیب سا رنگ جھلکنے لگا۔ نگار خانم ایک انتہائی شائستہ اور حسین لڑکی ہے، شاید پورے غزنی میں اس جیسی کوئی دوسری دوشیزہ موجود نہ ہو۔ حرج کیا ہے؟ محمود کی ماں نے کوئی اور ہی خواب دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ نہیں ملکہ عالیہ، سبکتگین اچانک برہم نظر آنے لگا، میری زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ نگار خانم کچھ بھی صحیح مگر اسد شیرازی کی بیٹی ہے اور میں اپنے خاندان کا مستقبل اسد شیرازی کی بیٹی کے حوالے نہیں کر سکتا۔ تم نہیں جانتی کہ اسد شیرازی کون ہے اور میرے ساتھ کیسا بھیانک کھیل کھیل رہا تھا۔ اگر آپ نہیں چاہتے تو میں محمود کے سلسلے میں کوئی خواب نہیں دیکھوں گی۔ غزنی کی ملکہ شوہر کی برہمی دیکھ کر بہت زیادہ سنجیدہ ہو گئی تھی، مگر آپ کے بقول شیخ نظام شاہ تو نگار خانم کے کردار پر گواہی دے رہے ہیں۔
اور پھر خود نگار خانم بھی تو اپنے باپ سے بیزار ہے۔ میں نظام شاہ کی روشن ضمیری کا قائل ہوں، مگر وہ سیاست کے پیچ و خم نہیں سمجھتے۔ سبکتگین نے پریشان لہجے میں کہا، کاش وہ اس موقع پر تشریف نہ لاتے اور میں آسانی کے ساتھ اس فتنے سے چھٹکارا حاصل کر لیتا۔ تو پھر ان کے سامنے جا کر اپنی مجبوریاں بیان کر دیجیے نا، غزنی کی ملکہ نے شوہر کو مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ میں یہ بھی نہیں کر سکتا، سبکتگین اپنے الجھے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ شیخ ناراضگی کے عالم میں دربار سے رخصت ہوئے ہیں، اب مجھ میں ان کے سامنے جانے کی ہمت نہیں ہے۔ پھر شیخ کی خوشنودی کے لیے نگار خانم کو غزنی میں قیام کی اجازت کیوں نہیں دے دیتے؟ محمود کی والدہ بولی، میں اسی زاویے کو تلاش کر رہا ہوں کہ شیخ کی نافرمانی بھی نہ ہو اور یہ فتنہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ سبکتگین بولا، ہمیں اپنے بیٹے محمود پر پورا اختیار ہے، آخر غزنی کی ملکہ نے لب کشائی کی، ہم اسے نگار خانم کے قریب جانے سے روک سکتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ کوئی سنگین مسئلہ تو نہیں ہے۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں۔ اب سبکتگین کے چہرے پر اطمینان کی گہری جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ اس مسئلے کا یہی ایک حل ہے کہ محمود کو سمجھا دیا جائے اور اس کو نگار خانم سے دور رکھا جائے۔ دوسرے دن دربار میں جانے سے پہلے سبکتگین نے محمود کو خلوت میں طلب کرتے ہوئے کہا، فرزند، ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب امور مملکت میں تمہاری دلچسپیاں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ نہیں بابا جان، محمود نے حیرت زدہ لہجے میں جواب دیا، کیا آپ میری جانب سے کوئی کوتاہی محسوس کر رہے ہیں؟ براہ کرم اس کی نشاندہی کریں، میں فوراً اپنی اصلاح کر لوں گا۔ محمود، تم عمر کی ایک نازک منزل سے گزر رہے ہو۔ سبکتگین نے بڑی ہوشیاری سے دوسری چال چلی۔ اس عمر کے لڑکے اچانک مسائل کی دھوپ سے ڈر جاتے ہیں اور پھر کسی ظلم کا سایہ ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ میں صرف باپ ہی نہیں، تمہارا سب سے بڑا ہمدرد اور دوست بھی ہوں، اس لیے صاف صاف بات کر رہا ہوں۔ اگر تم کسی ایسے حادثے سے دوچار ہو گئے ہو تو مجھے بتا دو، ابھی اس بیماری کا علاج ممکن ہے، اور اگر بے خبری کے عالم میں یہ وقت گزر گیا تو تمہارے ہاتھوں مملکت غزنی کی موت واقع ہو جائے گی۔ سبکتگین نے کہا، آپ کس بیماریوں کے حادثے کا ذکر کر رہے ہیں بابا جان؟ محمود کی حیرت لہجہ بہ لہجہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں کسی ظلم کے سائے کی تلاش میں نہیں ہوں۔ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ کون ہے وہ مخبر جو آپ کو اس قدر جھوٹی اور گمراہ کن اطلاعات فراہم کر رہا ہے؟ یکا یک محمود کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا۔ فرزند، کیا تم کسی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ سبکتگین نے بیٹے کے سوالات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، محمود کے جواب میں بہت بے ساختگی تھی۔ خوب سوچ سمجھ کر جواب دو فرزند۔ سبکتگین نے نگار خانم کا ذکر کیے بغیر کہا، میں تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر سکتا ہوں، مگر اس طرح تمہارے باپ کے خوابوں کا خون ہو جائے گا۔ میں نے پوری سچائی کے ساتھ اپنے دل کی بات امیر محترم کے گوش گزار کر دی ہے۔ محمود نے اسی بے ساختگی کے ساتھ کہا، مگر آپ اپنے کن خوابوں کا ذکر کر رہے ہیں؟ سبکتگین نے اطمینان کی گہری سانس لی۔ اب اسے یقین آ گیا تھا کہ محمود نگار خانم کی طرف ملتفت نہیں ہے۔ فرزند، یکا یک سبکتگین نے بیٹے کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے، میں تمہاری سماعت کو چوڑیوں کی کھنک اور پازیب کی جھنکار سے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ تم صرف شمشیروں کے ٹکرانے کی آوازیں سنو یا پھر میدان جنگ میں اپنے شکست خوردہ دشمنوں کی چیخیں۔ کسی ظلم کا سایبان تمہاری پناہ گاہ نہیں، یہ تپتا ہوا سورج تمہارے لیے ایک سایہ دار درخت ہے، اور یہ جلتی ہوئی چٹانیں تمہارا بستر راحت۔ تم آگ اور خون کا دریا عبور کرنے والے مرد مجاہد ہو، کسی مطربہ کا نغمہ سننے والے یا کسی خوبرو رقاصہ کا رقص دیکھنے والے نکمے عاشق نہیں۔ تم عظیم مسلمان فاتحین کی تابناک روایتوں کے امین ہو، تم شمشیر و سنا کے فرزند ہو اور شجاعت و مردانگی کے وارث، اس کے سوا تمہاری کوئی پہچان نہیں۔ یہ کہہ کر سبکتگین نے محمود کی پیشانی کو بوسہ دیا اور دربار کی طرف جانے کے بجائے اسد شیرازی کے مکان کی طرف بڑھ گیا۔ اسد شیرازی اور ارمغانہ اپنے تمام مال و اسباب کے ساتھ روانگی کے لیے بالکل تیار بیٹھے تھے۔ انہیں اچانک سبکتگین کی آمد پر شدید حیرت ہوئی۔ خود نگار خانم بھی امیر غزنی کو اپنے سامنے پا کر حیران رہ گئی۔ لڑکی، ہم نے تمہاری درخواست پر بہت غور کیا، پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ تمہیں غزنی میں قیام کرنے کی اجازت دے دی جائے۔
سبکتگین ایک خاص لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا، ہم کسی طرح بھی شیخ نظام شاہ کی گواہی کو نظر انداز نہیں کر سکتے، ان کی گواہی ایک بہت بڑی گواہی ہے۔ مگر سبکتگین یکایک کچھ کہتے کہتے رک گیا، پھر اس نے اسد شیرازی اور ارمغانہ کو مخاطب کرتے کہا، تم دونوں کمرے سے باہر چلے جاؤ، میں تنہائی میں نگار خانم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اسد شیرازی اور ارمغانہ مجرموں کے مانند سر جھکائے کمرے سے نکل گئے۔ پھر جب نگار خانم اکیلی رہ گئی تو سبکتگین نے کہا، لڑکی، ہم نے تمہیں شیخ نظام شاہ کی ضمانت کے باعث غزنی میں قیام کی اجازت دے دی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنے فرائض سے غافل ہو جاؤ۔ امیر، نگار خانم نے گھبرا کر سبکتگین کی طرف دیکھا، تم زندگی کی کسی بھی موڑ پر محمود کی طرف نہیں دیکھو گی، سبکتگین نے آمرانہ لہجے میں کہا، اگر کبھی تمہاری نظریں بہکی تو اسی لمحے تم پر غزنی کی زمین تنگ کر دی جائے گی، اور ممکن ہے کہ اس نافرمانی کے جرم میں تمہیں کسی سنگین سزا سے بھی گزرنا پڑے۔ سبکتگین کی قہرناک تنبیہ سن کر نگار خانم تو سناٹے میں آ گئی۔ غزنی کا فرما روا اس کے دل کی حالت سے باخبر ہو گیا تھا۔ محمود ہی کے لیے اس نے باپ جیسے محترم رشتے کو جھٹلایا تھا، محمود ہی کے لیے تو وہ غزنی میں قیام کرنا چاہتی تھی، اور اب محمود ہی کی طرف دیکھنے پر پابندیاں لگائی جا رہی تھی۔ آپ کو کسی قسم کی غلط فہمی ہو گئی ہے امیر معظم، نگار خانم نے بات کو ٹالنے کے لیے کہا۔ میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں، سبکتگین کے لہجے میں سختی بدستور قائم تھی، میں تمہاری نظر کے ہر زاویے کو خوب اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ نگار خانم سمجھ گئی کہ سبکتگین آسانی کے ساتھ اس کی دلیل کو قبول نہیں کرے گا۔ مجبوراً نگار خانم نے نیا بہانہ تراش لیا، امیر ذیشان، میں اپنی حیثیت جانتی ہوں، میری آنکھیں وہ خواب دیکھنے کی عادی نہیں جن کی کوئی تعبیر نہ ہو۔ ہاں، ہم یہی چاہتے ہیں لڑکی۔ سبکتگین عام طور پر ہر خاص و عام سے نرم لہجے میں گفتگو کرتا تھا، مگر نگار خانم کے سامنے اس نے ایک سنگ دل عامر کی قبا پہن لی تھی۔ اگر ایسا نہیں ہوا ہم تیرے خوابوں کے ساتھ تیری آنکھیں بھی بجھا دیں گے۔ یہ کہہ کر سبکتگین کمرے سے نکل گیا اور اس کے عقل میں نگار خانم کی آواز ابھرتی رہی، ایسا ہی ہوگا امیر محترم، ایسا ہی ہوگا۔ سبکتگین کے جانے کے بعد اسد شیرازی نے اپنی باغی بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، نگار خانم، اب بھی وقت ہے، اہرمن سے اس کے کرم کی بھیک مانگ لے اور لازوال آگ کے تقدس کی قسم کھا کر کہہ دے کہ تو اپنے بزرگوں کی روایت کا احترام کرے گی اور سبکتگین اور اس کے بیٹے سے اور اپنے باپ اور بہن کی دربدری کا انتقام لے گی۔ اسد شیرازی چلتے چلتے بھی اپنی بیٹی کو بھڑکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو ان لوگوں کو نہیں جانتی، یہ بہت ستم پیشہ اور جفاکار انسان ہے، تجھے ایک دن غزنی کی گلیوں میں بھیک مانگنے پر مجبور کر دیں گے۔ شاید میں بھیک مانگنا گوارا کر لوں، مگر آپ کے آرمن کی پرستش نہیں کروں گی۔ ایسے اذیتناک لمحوں میں نگار خانم نے گستاخانہ لہجہ اختیار نہیں کیا تھا۔ آپ جس آگ کے تقدس کی قسم کھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اس کی حقیقت ہی کیا ہے جو پانی کے چند چھینٹوں سے بجھ جائے؟ وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ بس آپ یہاں سے چلے جائیے اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجیے۔ میری جذبات اور نادان بیٹی اسد شیرازی کی عیاریوں نے نئی کروٹ لی۔ اس بوڑھے نے بڑی عجیب زندگی بسر کی ہے، اس کے مشاہدات و تجربات سے فائدہ اٹھا اور یہ دیوانگی چھوڑ دے۔ دنیا کا ہر انسان حکمرانی کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، آرامن کسی کو اپنے کرم سے نوازتا ہے۔ تیرے چہرے پر لکھا ہوا ہے کہ تو غزنی کی ملکہ بن سکتی ہے۔ میری ہمشیرہ محترمہ کا خواب تو شرمندہ تعبیر بھی ہو گیا تھا۔ نگار خانم نے اپنی بڑی بہن ارمغانہ شیرازی کی طرف دیکھتے کہا، اس کے لہجے میں گہرا طنز شامل تھا، پھر یہ بیوگی کا لباس کیوں اور یہ خانہ بدوشی کس لیے؟ بابا جان، کیا آپ اب بھی نہیں سمجھے کہ قدرت کیا چاہتی ہے اور آسمان کے فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ آسمان کچھ بھی کرے مگر میں زمین پر رہ کر اپنے حقوق کے لیے لڑتا رہوں گا۔ اسد شیرازی نگار خانم کا طرز کلام دیکھ کر ایک بار پھر غضبناک ہو گیا، اور تجھے بھی میرے ساتھ اس جنگ میں شامل ہونا پڑے گا۔ میں آپ سے تمام رشتے توڑ چکی ہوں، نگار خانم نے انتہائی ناگوار لہجے میں کہا۔ پھر اس جنگ میں تعاون یا شرکت کا کیا سوال؟ اگر تو مجھ سے سارے رشتے توڑ چکی ہے تو پھر میری جائیداد یا وراثت میں بھی تیرا کوئی حق نہیں۔ اسد شیرازی بولا، میں اپنے اس حق سے دستبردار ہوتی ہوں۔ نگار خانم نے اپنا فیصلہ سنایا، آپ کے حوالے سے تو مجھے زندگی کی دولت بھی قبول نہیں۔
نگار خانم کی بغاوت نے اسد شیرازی کو انتہائی جارحانہ قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ غزنی چھوڑنے سے پہلے اس نے سبکتگین کے سامنے ایک درخواست پیش کی، میں روانگی سے پہلے اپنا یہ مکان بھی فروخت کر دینا چاہتا ہوں۔ سبکتگین بولا، وہ مکان تو تمہاری چھوٹی بیٹی کے کام آ سکتا ہے، اب اس کے اور میرے درمیان کوئی رشتہ باقی نہیں۔ اسد شیرازی کسی بے رحم تاجر کے لہجے میں بولا، وہ جہاں چاہے رہے، غزنی کی زمین بہت وسیع ہے۔ اسد شیرازی بڑے سفاکانہ انداز میں مسکرایا۔ خدا حافظ۔